امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پاکستان پر معاشی مہربانیوں کی تاریخ بہت تلخ ہے۔ بار بار ان ڈالروں کی بارش نے میرے وطن کو خون میں نہلایا ہے۔ ان مہربانیوں اور عنایتوں کے 20 سال ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ 11 ستمبر 2002 سے پہلے ہم ایسے معطوف تھے کہ امریکہ ہمیں بھیک نما امداد تو دور کی بات ہے، ہمیں اس قیمت کے بدلے بھی ہتھیار F-16 جہاز اور پرزہ جات بیچنے کو تیار نہیں تھا، جو ہم نے عین اس کی مہربانیوں کے دور یعنی روس کے خلاف جنگ کے دوران ایک معاہدے کے تحت ادا کی تھی۔ پاکستانی وزیر خارجہ عبدالستار امریکی دورے سے ناکام و نامراد لوٹا۔ امریکی صدر بل کلنٹن مارچ 2000 میں بھارت کے دورے پر آیا تو اس قربانیاں دینے والے ملک پاکستان کے دفتر خارجہ کی منتوں سماجتوں کے باوجود بھی اس نے یہاں اپنا کوئی سرکاری دورہ نہ رکھا، بلکہ صرف چند گھنٹے قیام کیا اور پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں نصیحتیں کی اور چلا گیا۔ مگر 2016 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ بل کلنٹن کے دورے کا اصل مقصد نواز شریف کو موت کی سزا سے بچانا تھا۔ کلنٹن کے دورے کے فوراً بعد اپریل کے مہینے میں عدالت نے ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کو موت کی بجائے عمر قید کی سزا سنائی اور اس کے خلاف حکومت اپیل میں چلی گئی۔ اپیل کی سنوائی تک نوبت ہی نہ آئی اور بل کلنٹن کی مہربانیوں اور اس کے سعودی اور قطری کرم فرماؤں کی بدولت ایک رات نواز شریف عازم سعودی عربیہ ہو گئے اور پرویز مشرف اپنی تقریر میں خجالت سے دانت پیستا رہ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خدمت کے بدلے پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت تو میسر آ گئی، مگر ہماری معاشی مشکلات جوں کی توں رہیں۔ پاکستان نے اپنی روس کے خلاف جنگ میں خدمات یاد کرواتے ہوئے ایک بار پھر مدد کی درخواست کے لیے ستمبر 2001 کے آغاز ہی میں ISI کے سربراہ جنرل محمود کو امریکہ بھیجا، لیکن انہیں بھی ناکام و نامراد رخصت کر دیا گیا تھا۔ مگر اگلے ہی دن 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہو گیا اور ہم پر مہربانیوں اور عنایتوں کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ اس عنایات خسروانہ سے پہلے ہم پر 10 سال بہت سخت بیتے تھے۔ وہ امریکی صدر جو کبھی 80 کی دہائی میں ہر 6 ماہ بعد کانگریس کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ دستخط کر کے جمع کرواتا تھا کہ پاکستان کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیار بنانے میں مصروف عمل نہیں ہے، اسی امریکی صدر نے افغانستان سے آخری روسی سپاہی کے جانے کے بعد کانگریس سے یہ درخواست کی کہ چونکہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے میں مصروف ہے اس لیے اس پر پابندیاں لگا دی جائیں۔ اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے 1990 میں ہم پر پابندیاں لگیں اور پھر 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہمیں ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا جن پر ایٹمی دھندے کی وجہ سے سخت پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ لیکن 11 ستمبر 2001 آیا تو اس کے فوراً بعد ہم سے مشہور 7 نکاتی مطالباتی پیکج تسلیم کرنے کو کہا گیا، جس کے بارے میں امریکی امیدیں یہ تھی کہ ہم ان میں سے شاید 2 سے 3 مطالبات مان لیں گے، لیکن پرویز مشرف نے انہیں حیران کرتے ہوئے ساتوں کے ساتوں مطالبات بسر و چشم تسلیم کر لیے۔ اس عظیم فدویانہ سرنڈر کے فوراً بعد ہی ہم پر سے وہ تمام پابندیاں ایک دم اٹھا لی گئیں جو ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے لگی تھی۔ حالانکہ ہم بھی وہی تھے اور ہمارا ایٹم بم بھی ویسے ہی تھا، لیکن اب ہماری سرزمین کی ضرورت تھی اور ہمارے جوانان کار بھی چاہیے تھے، تو ہم پر نوازشات شروع ہو گئیں۔ چند ماہ کے اندر ہی امریکہ نے پاکستان پر ڈالروں کی بارش شروع کر دی۔ 2 سال یعنی 2002 اور 2003 میں ہمیں $1.5 ارب دیے گئے، جبکہ جون 2003 میں جارج بش نے $3 ارب کے ایک 5 سالہ پیکج کا اعلان کر دیا۔ اسی ماہ یعنی 24 جون 2003 کو پرویز مشرف کو امریکی صدر نے اپنی کیمپ ڈیوڈ والی رہائش گاہ پر بلا کر دنیا بھر کے صحافیوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر "A friend of United States امریکہ کا ایک دوست" کہا۔ مشرف کے اس دورے کے دوران 2 عدد معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے جس کے تحت ہمیں کاروباری سہولیات دی گئیں۔ صرف $5 کروڑ کی سالانہ امداد کے بدلے ہم نے پاکستان کی سرزمین کو بارود کی بو اور خون کے دھبوں سے 20 سال آلودہ کیے رکھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے یہ 20 سال پاکستانی تاریخ کے بدترین سال تھے۔ ہم نے اپنا امن، سکون، اطمینان اور خوشحالی سب کچھ امریکی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ 70,000 شہریوں اور 7,000 کے قریب سیکیورٹی ممبران کی قربانی کے باوجود امریکی بے وفائی کا عالم یہ تھا کہ اس کی سرپرستی میں افغانستان کی سرزمین سے ہم پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں باقاعدہ بھارتی سفارتخانوں کی مدد سے مسلسل دہشت گردی ہوتی رہی۔ اس جنگ کے آخر میں ہمارے ہاتھ کیا آیا؟
ایک زخم خوردہ پاکستان اور مغربی سرحدوں پر آباد اپنے مسلمان پڑوسی کی بد اعتمادی جو ہمیں اپنی 20 سالہ جنگ میں دشمنوں کا ساتھی سمجھتا رہا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں میں جیسی ہم آہنگی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، اس کے بعد عالمی سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس معمولی سی دوستی کو بھی امریکہ پسند نہیں کرے گا۔ اگست 2021 سے ہم سے ایک بار پھر 2001 والے مطالبات شروع کر دیے گئے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اسے افغانستان پر گہری نظر رکھنے کے لیے زمینی اور فضائی سہولیات فراہم کریں، جبکہ دوسرا مطالبہ وہی تھا کہ ہم چین کی طرف دیکھنے کی بجائے بھارت سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ یہی مطالبات ہم سے 2001 میں بھی کیے گئے تھے، اور ہم نے امریکہ کو ان دونوں معاملات میں جب یقین دلا دیا تو پھر ہمارے لیے امریکی امداد کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ امریکی کانگریس کو 4 اپریل 2003 کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے الفاظ یوں تھے: The United States received a June 2002 pledge from Islamabad that all cross-border terrorism will be ended, and it encouraged the ceasefire along the line of control and renewed dialogue between Islamabad and New Delhi. امریکہ کو جون 2002 میں اسلام آباد کی طرف سے یہ عہد نامہ وصول ہوا کہ وہ اپنے بارڈر کے پار ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کر دے گا اور بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان مذاکرات کا آغاز بھی کر دے گا۔ اس اقرار نامے کے بعد ہی پاکستان کی مدد کا آغاز کیا گیا۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا، مطالبات بھی وہی ہیں اور ہمیں ہدایات بھی ویسی ہی مل رہی ہیں۔ ان ہدایات پر عمل درآمد تو عمران خان کی حکومت بدلنے سے 1 سال پہلے ہی اس وقت شروع ہو گیا تھا جب جنرل باجوہ نے ملک بھر کے صحافیوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ عرض داشت پیش کی تھی کہ ہمارے ٹینک بوسیدہ اور معاشی حالات خراب ہیں اور ہم بھارت سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے آپ لوگ رائے عامہ ہموار کریں۔ جاری ہے۔